مولانا کے فرزند اللہ اسے سلامت بھی رکھے اور اس سے دین کا کام بھی لے۔ بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے، اس پر آپ حضرات نے پیسے لٹائے ہیں۔ میں ایک بات موقف سمجھتا ہوں تو میں کھلا کھلا کہتا ہوں، نعت خان کو، ثنا خان کو جو تعریف کر رہا ہو پیسے دینا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن طریقہ یہ نہ ہو جو آپ نے اختیار کیا۔ یہ طریقہ آپ ناراض نہ ہوں تو میراثیوں کا طریقہ ثنا خان مصطفیٰ کا نہیں ہے، بلبل اندلیب مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ آپ آئیں ہدیہ اس کے ہاتھ میں دیں، ہدیہ ہاتھ میں پیش کیا جاتا ہے، ویلا والی ترتیباں ہے، شریعت دے نہیں۔ تھوڑا بندہ فرق کرے۔ میرا دل دکھا، میں اس وقت روکتا، میرے بچے کا حوصلہ ختم ہو جاتا، میں نے نہیں روکا۔ کسی عہدے پر یا کرسی پر بیٹھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ دوسرے کے حوصلے کو توڑ دے۔ میں اس وقت کہہ دیتا وہ شاید آگے نہ پڑھ سکے بچہ، اس کا حوصلہ ٹوٹتا، ورنہ میں روکتا ہوں۔ میرے سامنے اس طرح کسی بڑے کے سامنے یوں ہو اور میں چھوڑ جاؤں، میری زندگی میں نہیں ہے۔ میں روکتا ہوں کہ بابا یہ کام نہیں کرو، ہدیہ دینا ہے نا، آپ نے 1000 روپے اسے ہاتھ میں دینا ہے، ایک 10 والی کاپی اس کے سر پہ رکھ کے یہ کی مطلب ہے؟ اجی اس دے سر تو اسی لٹان دے پہ، اس دے ہاتھ چ دیو، سر تو لٹان کی ہو۔ ہدیہ ہاتھ میں، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو ہدیہ نہیں دیا؟ بتائیے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ہدیہ ملے ہیں تو کیا صحابہ کرام نے یوں پیسے بانٹے اس پہ جو ہم ترتیب لکھے ہوئے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ آپ نعت خان کو پیسے دیں لیکن نعت خان سمجھیں، اسے مذہبی گلوکار نہ سمجھیں، وہ میراثی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، کوئی گلوکار نہیں ہے، اداکار نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اسے ہدیہ دیں اور ہاتھ میں پیش کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا میں نے اسی وقت ذوالقرنین سے پیسے مانگے اور میں نے کہا جی انہیں دے، میں نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے، ان کی جیب میں رکھا۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ یہ پیسے لٹانے والی ترتیبوں میں کئی قباحتیں ہیں، میں نے ابھی ایک بھی یہاں ذکر نہیں کی، کئی قباحتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنی چاہیے۔